چندو دل میں سوچ رہا تھا، یہ کیسی آواز ہے؟ جلدی چلنا چاہیے یہاں سے۔ لالو، میں نے یہاں بہت عجیب سی آواز سنی جسے دیکھ کر میں ڈر گیا۔ میں نے سوچا کہ میں تجھے بھی یہاں لے آؤں اور وہ خوفناک اور بھیانک آواز سناؤں۔ اس سے پہلے کبھی بھی میں نے یہ آواز نہیں سنی۔ تمہارا وہم ہے چندو، تم شاید نیند میں چل رہے ہوگے یا تھکن کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہوگا۔ ہم یہاں برسوں سے رہ رہے ہیں، کبھی ایسی تو ہم نے بات نہیں سنی۔ رانی، شہلا، لیلا، یہ سب تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کتنی سخت بارش ہو رہی ہے، چلو ابھی کے ابھی غائب ہو جاؤ۔ پتہ نہیں کیسی مائیں ہیں، اپنے بچوں کو اتنی تیز گھمسان بارش کے اندر کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ نہ جانے یہ چندو کہاں رہ گیا ہے، ابھی تک گھر ہی نہیں لوٹا۔ رات کا یہ سمے ہونے لگا ہے۔ چندو، تم صبح کے نکلے، مجھے اس بات کا جواب دو، ابھی تک میں نے ہانڈی تک نہیں پکائی۔ دیکھو چولہا بھی ٹھنڈا پڑا ہے۔ تمہیں آخر تمہاری کاہلی اور سستی کب ختم کرو گے؟ ارے شانت ہو جاؤ، دھیرج رکھو۔ میں جو تمہیں بات بتانے جا رہا ہوں تم سنو گی تو تم بھی ڈر جاؤ گی۔ ایسا کیا، اب کون سا بہانہ لے آئے تم؟ تمہارے بہانے میری ہانڈی پکا دیں گے کیا؟ صبح ہوتے ہی چندو اپنے بیل سنبھالے اب کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ سوچ رہا تھا، کاش میری بیگم اگر میری یہ بات سن لے تو اس کے ہوش اڑ جائیں، لیکن اس نے تو صرف میری کاہلی کا پیچھا پکڑ رکھا ہے، کوئی میری بات پر یقین ہی نہیں کرتا۔ رات کو اچانک کچھ ایسا ہوا، بارش دوبارہ شروع ہو گئی اور راکشس اب کھیتوں کے بیچ والے گھروں کے ارد گرد گھومنے لگا۔ نیاس، جو کہ اس کھیتوں کے بیچ والے گھر میں رہتا تھا، اچانک اس راکشس کو دیکھ کر باہر آیا اور زور زور سے کہنے لگا، راکشس، راکشس، اتنا بھیانک راکشس! لالی بہن، جلدی آؤ، یہ دیکھو، دادی، یہ دیکھو کون ہمارے گھر کے پاس سے نکل کر گیا ہے۔ نیاس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی چیخ کر، کاش کہ وہ چیختا نہ، کاش کہ وہ شور نہ مچاتا۔ لالی جو سو رہی تھی اچانک نیند سے اٹھ کر آئی۔ جی بھائی، کس کی بات کر رہے ہو؟ ان دونوں کو وہ راکشس لے جا چکا تھا۔ ان کی دادی جس کو بہت کم دکھائی دیتا تھا۔ نیاز، لالی، کہاں گئے میرے دونوں بچے؟ بیٹا چندو، میرے دونوں بیٹے نیاز اور لالی نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ دیکھا چندا، اب تو یقین کرو گی نا تم میری باتوں پر؟ بینا کہتا تھا غار کے اندر کوئی بھیانک چیز ہے۔ ہاں، میں نے بہت خوفناک آواز سنی اپنی کٹیا کے باہر۔ اب کیا کریں ہم؟ اب کیا ہوگا؟ ہمارے بچوں کو کیا وہ راکشس لے گیا؟ اللہ، اب کیا ہوگا؟ ہم کیا اسی طریقے سے اپنے بچے کھو دیں گے اب؟ دادی اینک لگائے اسی گفا کی طرف چلی گئی تھی اور اپنے دل کے اندر یہ تہیہ کرا تھا کہ میں اس راکشس کا یہی انتظار کروں گی۔ ارے دادی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو، میں کھیتوں میں جا رہی تھی، آپ کو دیکھ کر ادھر آ گئی۔ آپ اس غار کے پاس کیوں آ گئی ہیں؟ آپ جان رہی ہیں نا کہ گاؤں میں ساری کتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس غار کے اندر کوئی بھیانک جیو آ چکا ہے جو کہ بچوں کو کھاتا ہے۔ ہاں، اسی لیے میں یہاں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوں کہ اسے میری لاش پہ سے گزر کر جانا پڑے گا اندر، اور میں دیکھوں تو کہ وہ سچ کی بلا ہے یا کوئی انسان ڈاکو۔ میں اس کا یہی انتظار کروں گی۔ میری نیاز اور لالی نہ جانے کس حال میں ہوں گے۔ تم جاؤ،
मुझे अपनी न्याज और लाली को वापस लेकर आना है। मैं अपने दोनों बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। थोड़ी ही देर गुजरी थी, अब राक्षस उसके सामने था। वो राक्षस का निवाला बन गई थी। दादी, दादी। हाँ बेटा, क्या हुआ? दादी, नानी अम्मा कब से न्याज और लाली को ढूंढने गई हैं। तो क्या कहना चाहती हो? तुम इतनी रात को कहाँ निकली हो उन्हें ढूंढने के लिए? घर जाओ, बुरी बात है। नहीं दादी, मैं नानी के बगैर नहीं रह सकती हूँ। मैं कह रही हूँ ना, घर जाओ। और रोने धोने से क्या होगा? सुबह देखेंगे तुम्हारी नानी किस हाल में है। न जाने मेरी नानी न्याज। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर वो भयानक राक्षस आ गया था। इससे पहले कि वो उनको खा पाता, वो वहाँ से निकल गई थी और वो हाथ मलता रह गया था। यहाँ वहाँ उसने काफ़ी शिकार तलाश किया, लेकिन उसे कुछ ना मिला। लालू, गांव की बड़ी कीमती जाने चली गई है। इससे पहले कि मज़ीद जाने जाएं, मैंने एक फ़ैसला लिया है। क्यों, तुम साथ दोगे? और बाकी गांव वालों को भी मेरा साथ देना होगा। हम इस गुफा के अंदर खूब सारी आग जला कर डालेंगे। वो राक्षस दिन में यहाँ सोता है। तुम कैसे कह सकते हो कि वो यहाँ रहता है? मैंने उसे अपनी आंखों से यहाँ अंदर जाते देखा है। ठीक है, हम तुम्हारा साथ देंगे। बोलो क्या करना है? तुम्हें सिर्फ एक काम करना है कि हमें यहाँ एक बड़े बड़े से पत्थर लाने होंगे और गांव वालों को जमा कर कर उस गार का मुंह बंद करना होगा। और मैं फिर यकीन से कह सकता हूँ कि वो राक्षस कभी बाहर नहीं निकलेगा। राक्षस का खात्मा हो गया और गांव ने सुकून का सांस लिया।